بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم سماعت ہوئی ہے، اور یہ عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے سندھ ہاؤس پر جو احتجاج کرتے کرتے وہاں پر حالات کشیدہ ہوئے، اور اس کے علاوہ جو 63A ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس پر بھی آج بڑی اہم بحث ہوئی ہے۔ یہ وہ کیس ہے، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک پٹیشن تھی، اور اس میں ممکنہ تصادم کا جو خطرہ اور ممکنہ تصادم کے حوالے سے جو تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اس درخواست میں، اور سپریم کورٹ سے کہا گیا تھا کہ اس معاملے پر وہ خود نوٹس لے، اور یہ درخواست سوموار کے لیے، پیر کے لیے مقرر تھی، لیکن جو حالات ملک میں بن رہے ہیں، جگہ جگہ پر احتجاج شروع ہو گئے ہیں، اور جو ضمیر فروش ہیں ان کے حلقوں میں، ان کے گھروں کے باہر احتجاج شروع ہو گئے ہیں، دھرنے شروع ہو گئے ہیں، معاملات کشیدہ ہوتے جا رہے تھے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس درخواست کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیا۔ آج 1:30 بجے یہ سماعت ہوئی، اور آنریبل اٹارنی جنرل صاحب بھی موجود تھے، ان کو بھی طلب کیا گیا تھا، IG اسلام آباد بھی موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے عدم اعتماد کا۔ آج کا سپریم کورٹ کا یہ نوٹس اور سپریم کورٹ کی آج کی سماعت، یہ پوری کی پوری جو عدم اعتماد اس وقت جو اپوزیشن ون سائیڈڈ چلا رہی تھی اور قوم کو یہ دکھا رہی تھی کہ ہمارے پاس 14 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی آ چکے ہیں، ہمارے پاس اتحادی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم عمران خان کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ آج سپریم کورٹ نے ان کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ کیسے یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے جا رہا ہے، اور آج کی جو سماعت ہے اور اس میں 63A کے صدارتی ریفرنس پر جو سپریم کورٹ میں ریمارکس آئے، اور پھر جو ہارس ٹریڈنگ کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات ہوئی، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اٹارنی جنرل صاحب کے مشورے سے جو 14 منحرف ممبران ہیں اسمبلی کے، ان کو شو کاز جاری کر دیا ہے۔ 63AB کی جو کارروائی ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ شو کاز ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، اور کہا گیا ہے شو کاز کے اندر کہ مختلف میڈیا چینلز کے ذریعے آپ کے انٹرویوز ہم نے دیکھے، جس سے یہ معلوم ہوا، اور آپ پچھلے کافی عرصہ سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، یہ سیکرٹری جنرل اسد عمر کی طرف سے یہ جاری کیا گیا، اور کہا گیا کہ کافی عرصہ سے آپ رابطے میں نہیں ہیں، اور اب ہمارے علم میں آیا ہے، اور آپ کے انٹرویوز سننے کے بعد کہ آپ سندھ ہاؤس میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ فلور کراس کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو شو کاز جاری کیا جاتا ہے۔ اور 26 مارچ کی دوپہر 2 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کے سامنے پیش ہوں، جو کہ پارٹی سربراہ ہے، ان کے سامنے پیش ہوں، اور ان سے آپ ان کو وجہ بتائیں کہ کیوں نہ آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، کیوں نہ 63A کے تحت آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور ایک اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ اس وجہ سے بھی دلچسپ ہو گیا ہے کہ جو پاسبل ڈیٹ ہے جس پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ووٹنگ ہو سکتی ہے، وہ ہے 28 مارچ۔ وزیر اعظم عمران خان اگر 26 مارچ کو یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کر دیتے ہیں، اور 26 مارچ کی شام اگر یہ معاملہ وزیر اعظم عمران خان ڈکلیریشن بھیج دیتے ہیں اسپیکر کو، تو اسپیکر کے پاس 2 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 2 دن کے اندر اندر انہوں نے پھر آگے اس کو بھیجنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو۔ جس دن نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ ہوگی اور یہ فلور کراس کریں گے، اس وقت ان کے خلاف ڈکلیریشن اسپیکر کے پاس، جو کہ پریزائڈنگ افسر ہیں، ان کے پاس پڑا ہوگا، اور اس کے بعد یہ کیسے ووٹ کر سکتے ہیں، اور اس ڈکلیریشن کی بنیاد پر صرف لیٹر نہیں ہوگا، یہ ڈکلیریشن ہوگا 63A کے تحت، جس کی بنیاد پر اسپیکر قومی اسمبلی ان کو روک سکتے ہیں، اور یہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے تشریح کرنی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان اپنے جو کارڈ ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ پہلے ان کو بے نقاب کیا، پہلے ان کو سامنے لایا، پہلے اپوزیشن کا پورا پروپیگنڈا سامنے لے کر آئے۔ آج تو وہ لوگ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں، وہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو خریدیں، اور خرید کر آپ کسی کی حکومت گرا دیں، یا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کریں، یہ کوئی طریقہ نہ ہوا۔ اب جو اس میں متحرک ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے متحرک ہونے سے معاملہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے، اور معاملہ اپوزیشن کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آج 19 مارچ ہے، اور سوموار کے دن، اور جب یہ صدارتی ریفرنس آ جائے گا، اور پھر اگلا پورا ہفتہ، میری بات آپ یاد رکھیے گا کہ آج کا جو سپریم کورٹ کا، اور وہ کیوں، اس کی میں ریزن بھی آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں لا میں کہتے ہیں کہ جب ججمنٹ دی جاتی ہے، جب کوئی عدالت ججمنٹ دیتی ہے، تو وہ ایک ہوتا ہے کنسیپٹ، ہوتا ہے ڈاکٹرائن ریشیو ڈیسنڈائے۔ ریشیو ڈیسنڈائے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ریزننگ بیہائنڈ دی ڈیسیجن، کہ عدالت جو فیصلہ لکھ رہی ہے اس کی ریزننگ بھی دے گی
کہ کن وجوہات کی بنیاد پر، کن فیکٹس کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا. اس وجہ سے میں یہ جو کلیم کر رہا ہوں کہ آج اپوزیشن کے ہاتھ سے عدم اعتماد نکل گئی ہے، اس کی ریزننگ بھی میں آپ کو دوں گا. پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو درخواست تھی سپریم کورٹ بار کی، جس پر، اور یہ اپوزیشن نے سپریم کورٹ بار کے ذریعے جو درخواست دی تھی، یہ ان کے اپنے گلے پڑ گئی ہے. اور شاید ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے جب یہ سپریم کورٹ نے درخواست دائر کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس کی بنیاد پر، اس درخواست کی بنیاد پر یہ پنڈورا باکس سپریم کورٹ کھل جائے گا. اور وہی ہوا، اور یہ درخواست دے کر اس میں بری طرح پھنس گئے. ہوا کیا، جب یہ درخواست دے رہے تھے اس وقت یہ 14 ارکان منحرف اور سندھ ہاؤس میں سیاسی گڑھ بنا دینا اور اس کو سیاسی جو وہاں پر ایک تماشا کھڑا کر دینا، وہاں سندھ فورس کے اسپیشل اہلکار تعینات کر دینا، یہ سارا کچھ نہیں تھا اس وقت تک. لیکن یہ درخواست انہوں نے کہا کہ دونوں فریق، اپوزیشن اور حکومت، ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں. درخواست میں کہا گیا کہ حکومت نے واضح طور پر اشارہ دیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ممبران کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنی درخواست میں لکھ رہے ہیں کہ فلور کراسنگ کرنے والوں کو تحریک انصاف نے کہا ہے ہم روکیں گے. تو فلور کراسنگ کا معاملہ اس درخواست میں ہی انہوں نے اٹھا دیا اور وہ دلچسپ ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر تواتر سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ اراکین، بات ساری کی ساری گھومنی ہے ان 14 منحرف ضمیر فروشوں کے خلاف جو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آئے ہیں، اور یہی ان کی درخواست تھی، اور یہی درخواست اب سپریم کورٹ میں اس معاملے پر نوٹس لیا گیا ہے. کہا یہ گیا کہ مذکورہ اراکین کو قومی اسمبلی کے متوقع اجلاس میں شرکت سے روکنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کرنے کی دھمکی دی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور دیگر وزراء سمیت اپوزیشن کے مختلف بیانات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اس درخواست کے اندر. درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا اور یہ بھی استدعا کی گئی کہ عدالت تمام اسٹیک ہولڈرز کو تحریک عدم اعتماد کا عمل پرامن انداز سے مکمل ہونے کا حکم دے. درخواست میں کہا گیا کہ تمام ریاستی اداروں کو سختی سے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کی ہدایت دی جائے اور انہیں آئین اور قانون کے تحت کسی بھی نقصان دہ اور غیر ضروری طریقے سے کام کرنے سے روکا جائے. درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ہدایت دیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور اپنے فرائض سر انجام دیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین 1973 کے آئین اور قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط 2007 کے مطابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر کارروائی کو مکمل کیا جائے. درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ کوئی اور ریلیف جسے یہ عدالت مناسب سمجھے وہ بھی دے سکتی ہے، اور یہ وہ مناسب ریلیف ہے جو عدالت دینے جا رہی ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ یہ سوموار کے دن یہ درخواست سوموار کے لیے، پیر کے دن سماعت کے لیے مقرر تھی. کل سندھ ہاؤس کا معاملہ آ جاتا ہے اور سندھ ہاؤس کے معاملے کے بعد آج عدالت کو اس درخواست کو آج ہی فکس کر دیتی ہے. اور پہلے یہ خبر آتی ہے کہ یہ کوئی از خود نوٹس لیا گیا، جس کو بعد میں ترجمان سپریم کورٹ نے کلیئر کیا ہے کہ کوئی از خود نوٹس نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ بار کی درخواست ہے جس کے اوپر عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کو بھی اور آئی جی کو بھی اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو بلایا ہے تاکہ اس سارے کے سارے معاملے پر ان سے پوچھ گچھ کی جا سکے اور ان سے پوچھا جا سکے کہ معاملہ کیا ہے اور یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے. عدالت میں جب اس کے اوپر بات شروع ہوئی اور عدالت میں جب اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے اور جسٹس منیب اختر صاحب، 2 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں اور جسٹس منیب اختر صاحب. چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب وہ آنریبل جج ہیں جس نے 100 صفحات پر مشتمل فیصلہ لکھا تھا قاضی فیضیسہ صاحب کی ریویو پٹیشن کے خلاف، اور اس میں کہا تھا کہ ججز ماورا نہیں ہے. اور ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر صاحب وہ جج تھے جنہوں نے اضافی ایک نوٹ دیا تھا کہ جو وہ 6 ججز تھے ان میں سے ایک تو ریٹائر ہو گئے تھے، ایک نے اختلافی نوٹ دے دیا تھا، تو 4 ججز کا فیصلہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اکثریت کا فیصلہ ہے. وہ جسٹس منیب اختر صاحب، یہ 2 رکنی بینچ تھا، اس کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اس پر آج سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے یہ ایک سیاسی عمل ہے اور یہ تو وہ آئین میں جو لکھا ہے آئین کے مطابق ہوگا. اب یہ بات میں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہو، اور آئین کہتا ہے کہ 63A کے تحت جو پارٹی پالیسی کے خلاف جائے گا وہ فارغ ہو جائے گا، آئین یہ کہتا ہے. سپریم کورٹ کی درخواست پر جو عدالت ہے، عدالت نے آج جو سماعت کی، اٹارنی جنرل صاحب عدالت کے سامنے پیش ہوئے. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا، ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ ہے، اور جو اس کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا تھا عمران خان کے نام پر، ہم نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کریں یا یہ لوٹے بن جائیں یا یہ جا کر آصف زرداری یا اپوزیشن کی گود میں بیٹھ جائیں. وہ حلقے کے ووٹرز ہیں جو تکلیف میں ہیں، جو دکھی ہیں، جن کو بہت زیادہ پریشانی ہے، اور وہ اپنی پریشانی کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں. اور عدالت کو بتایا گیا کہ یہ صرف یہاں نہیں، جہاں جہاں منحرف ارکان ہیں ان کے گھروں
گھروں کے باہر احتجاج ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں، ووٹرز کہتے ہیں کہ ہماری امانت کا کیا کیا ہے، اور سپریم کورٹ امانت کی امین ہے. سپریم کورٹ نے ہر پاکستانی کی جو امانت ہے اس کا خیال رکھنا ہے. عدالت میں جو عدالت نے کہا، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو سندھ ہاؤس کا واقعہ ہوا یہ کیا واقعہ ہوا. اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. حکومت نے بھی اس کی مذمت کی، ہم بھی مذمت کرتے ہیں، اور جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، مقدمے بھی درج ہوئے ہیں. آجی صاحب نے کہا کہ جی یہ اس میں دفعات ایڈ کی گئی. عدالت نے کہا ٹھیک ہے، یہ دفعات بھی آپ نے رپورٹ دینی ہے کہ جو واقعہ ہوا یہی دفعات لگ سکتی تھیں. یہ عدالت نے بھی رپورٹ طلب کی آئی جی اسلام آباد سے. اور ساتھ عدالت نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو درخواست ہے وہ واقعی ایک سیاسی نوعیت کی درخواست ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ تصادم کا خطرہ ہے. اس وجہ سے عدالت چاہتی ہے کہ اس معاملے کو تمام سیاسی جماعتیں آ کے عدالت کو بتائیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، کیوں وہ قانون اور آئین کو اپنے ہاتھ میں لے رہی ہیں. اور یہ معاملہ اب انصار الاسلام کا بھی کھلے گا عدالت میں، جو وہ پارلیمنٹ لاجز میں پہنچے تھے اور ایم این ایز کی حفاظت کے لیے. اور یہ بھی سپریم کورٹ میں مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ جائے گی کہ ہم نے اپنے ایم این ایز کو اغوا ہونے سے بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا. تو یہ معاملہ اس وجہ سے بھی دلچسپ ہے کہ اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ سوموار کے دن، اور یہ سارے آ کے عدالت میں جواب دیں. اور پی ٹی آئی کے وکلا بھی پیش ہوں، پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے، ان کو عدالت نے کہا ہے کہ سوموار کے دن یہ 2 بجے پیش ہوں. اور دوسری طرف عدالت نے یہ کہا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ ایک صدارتی ریفرنس بھی ہم نے میڈیا پر سنا ہے، آپ کو 63A کی تشریح کے لیے لے کر آ رہے ہیں. تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی ہم لے کر آ رہے ہیں. تو عدالت نے کہا اس کو بھی پھر لے آئیں، سوموار کی صبح وہ جمع کروا دیں تاکہ ہم اکٹھی سماعت کر لیتے ہیں. یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف صدارتی ریفرنس پر جو تشریح ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جہاں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن پینڈنگ ہے اور اس کے ساتھ صدارتی ریفرنس آ جائے اور اکٹھا سنا جائے اور ریٹ پٹیشن میں فیصلہ آ جائے تو یہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو جانا ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہو جانا ہے، اور یہ ان کے گلے پڑ جانا ہے. یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہو گیا ہے. اور اٹارنی جنرل صاحب کو عدالت نے کہا، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی کہ یہ معاملہ الگ ہے، وہ الگ ہے. عدالت نے کہا ہارس ٹریڈنگ کا ہی معاملہ ہے نا، یہاں بھی ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے حالات خراب ہوئے اور آپ بھی اسی کی تشریح چاہتے ہیں. تو پھر یہ معاملہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں اکٹھا لے آئیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ الگ الگ لے آئیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو سوموار کی صبح آپ اپنا ریفرنس جمع کروا دیں. پھر عدالت ان پر اکٹھی سماعت شروع کر دے گی تاکہ باقی سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی آ جائیں گے، وہ وکلا بھی آ جائیں گے، اور پھر عدالت اس کو سن لے گی. معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا. میں آخر پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے، جس حلقے کا ایم این اے بکا ہے، ان سے کہوں گا کہ اس حلقے کا جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہے وہ بھی پٹیشنر بن جائے، وہ بھی سوموار کے دن پٹیشن لے کر سپریم کورٹ میں پہنچ جائے اور کہے جناب کہ ہم حلقے کے ووٹرز ہیں، ہمارے حقوق انہوں نے برباد کر دیے ہیں، انہوں نے ہمارا جو ووٹ تھا، جو ہمارا اعتماد تھا، جو ہماری امانت تھی، اس کا انہوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. وہ بھی پٹیشنرز بن جائیں، بن سکتے ہیں پٹیشنرز. اور اگر 14 پٹیشنز چلی جائیں ان 14 ممبران کے خلاف، اور وہ جو ووٹرز ہیں ان کے رائٹس بھی پروٹیکٹ ہو جائیں گے. اور میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے اور قیادت سے یہ گزارش کروں گا کہ اس پر ضرور کام کیا جائے کہ یہ پٹیشنز بھی، جیسے قاضی فیضیہ صاحب کے معاملے میں مختلف لوگ پٹیشنز لے کر آ گئے تھے، کوئی صحافی تھا، کوئی تھا، تو اسی طرح سے اس معاملے پر ووٹرز کی طرف سے پٹیشنز آنا بڑی ضروری ہیں. معاملہ دلچسپ ہو گیا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. سوموار کے دن 1 بجے سماعت عدالت نے ملتوی کی ہے، اور اگلے جو 48 گھنٹے یہ بڑے اہم ہیں. آج کی سماعت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی. اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.